السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم۔ وقال الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما۔ دینی کی باری ہے اللہ رب العالمین کا بے پایا احسان اور شکر ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک مسلمان اور مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ایمان والا بنایا، ایک اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والا بنایا۔ یہ بہت بڑا اللہ کا احسان اور کرم ہے جس کا شکر اور احسان جتلانا ہمارے لیے ناممکن ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ہماری اصلاح اور ہماری رہنمائی کے لیے ہمیں اس جگہ پر جمع ہونے کی توفیق بخشی، اور اللہ رب العالمین ہمیشہ بخشے رہے گا انشاءاللہ۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا۔ ذرا غور فرمائیے، یہاں اللہ رب العالمین نے آمنو کا ذکر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، ناس نہیں کہا، آمنو کا ذکر فرمایا کہ ایمان والو، یا اللہ اور رسول پر ایمان رکھنے والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ کس سے بچاؤ؟ نارا، آگ سے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے تو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا حکم دیا، اس کے بعد اپنے آپ کے بچانے کے بعد اپنے اہل و عیال، اپنے رشتے دار، اپنا کنبہ قبیلہ اور اپنے معاشرہ اور اپنے گاؤں اور محلے کے لوگوں کو جہنم کے آگ سے بچانے کا حکم دیا۔ تو ایک مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنے آپ کی اصلاح کرے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، نیکی کی طرف لے جائے، اپنے آپ کو نیکی کا کام زیادہ کرے اور گناہ سے بچے، اور اپنے آپ کو ان تمام چیزوں کو کے اندر ملوث کرنے کے بعد اپنے جو دوسرے مسلمان بھائی ہیں، اپنے معاشرے کے جو لوگ ہیں، اپنے گاؤں اور محلے کے جو لوگ ہیں، ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، ان کو بھی دینی دعوت کی طرف بلائیں، دینی کام کی طرف بلائیں، اور بھلائی اور نیکی کی طرف ان کو دعوت دیں، ان کو نیکی کرنے کا حکم دیں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، لوگوں کو ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دے۔ یہ ایک مسلمان کی فطرت ہے، ایک مومن کی فطرت ہوا کرتی ہے کہ وہ اپنے مسلمان کو جہنم کی آگ میں جلنے کو برداشت نہیں کرتا۔ کیا ایک مسلمان یہ برداشت کرے گا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے دنیا کی آگ میں کسی مسلمان کو پھینک دیا جائے؟ آج ہم غور کریں کہ کسی کے آنگن میں، گھر میں، یا کسی کی یہاں آگ لگ جائے تو پورے محلے کے دور پڑتے ہیں تاکہ اس کو بچایا جائے، آگ کو بجھایا جائے۔ ذرا غور کیجیے، اللہ رب العالمین نے جس آگ کو تیار کر رکھا ہے گنہگاروں کے لیے، ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں، اپنے محلے والے کو بچائیں، اپنے معاشرے والے کو بچائیں، اپنے کنبہ قبیلے والے کو بچائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اور یہ پروگرام، یہ اصلاحی پروگرام اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ اس کی وجہ سے ہماری خود کی اصلاح ہو جائے، ہمیں
ہم اپنے آپ کو خود دین کی طرف لے آئیں، نیکی کا کام کر لیں اور برائی سے رک جائیں، اور ہم اس پروگرام کے اندر جو باتیں سن رہے ہیں، جو نیکی کا کام سن رہے ہیں، جو گناہ کا کام ہے وہ سن رہے ہیں، اس کو دوسرے تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہمارے ذریعے سے کسی کو ہدایت دے دے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ ہمارے ذریعے سے کسی کو ہدایت مل جائے، بلکہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ وہ بندہ جس کو آپ کے ذریعے سے ہدایت مل جائے وہ آپ کے نسل تک جا گیا ہے، وہ نیکی کا کام ہے۔ لہذا زیادہ بات نہ بڑھاتے ہوئے میں سب سے پہلے عبدالخالق بن عبدالعزیز کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تلاوت کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ عبدالخالق بن عبدالعزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد میں ہمارے مدرسے کے جو ہمارے گاؤں میں مدرسہ چلتا ہے، مدرسہ اسلامیہ سامرود، اسی کے طالب علم حافظ عادل انور کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ بھی آئیں اور تلاوت کرام اللہ فرمائیں۔ عادل انور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأه اللہ مما قالوا وكان عند الله وجيها۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا۔ ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين
المشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میں فضیلت الشیخ حافظ احسان الہی سلفی سامرودی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور آپ حضرات کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے تعلق سے کچھ باتیں بیان پیش کریں. حافظ احسان الہی سلفی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. محترم و مکرم معزز علماء کرام، جماعت کے بزرگان، نوجوان دوستو، پردہ نشین خواتین، اللہ رب العالمین کا بے پایا احسان و کرم ہے جس کی توفیق سے ہم اور آپ دینی مجلس میں جمع ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور جو بھی گفتگو آج کی مجلس میں ہو رہی ہے اللہ رب العالمین سب سے پہلے مجھے ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد آپ تمام کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین. محترم سامعین، مقامی جمعیت کی جانب سے مجھے جس عنوان پر بولنے کے لیے کہا گیا ہے وہ عنوان آپ نے اشتہار میں بھی پڑھا اور ابھی شیخ نے آپ کے سامنے بتایا، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. یہ عربی جملہ ہے، انشاءاللہ خطاب کے اندر اس کی وضاحت مکمل سمجھ میں آئے گی. اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں پیدا فرمایا. ہماری پیدائش کے بعد اللہ رب العالمین نے ہماری رہنمائی کے لیے، رہبری کے لیے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ جاری کیا. تمام انبیاء علیہم السلام نے اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ رب العالمین نے جس مقصد سے ان کو بھیجا تھا اس مقصد کو کما حقہ ادا کیا، اور وہ مقصد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر واضح طور پر بتایا جو عالم ارواح جب پورے انسانوں کو اللہ رب العالمین نے
ایک بارگی پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد جو عہد لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، تمام لوگوں نے کہا کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ اسی عہد و پیمان کو یاد دلانے کے لیے انسان ہونے کے ناطے اس عہد کو بھول چکا ہو، یا پیدا ہونے کے بعد اسے وہ عہد یاد نہ رہے، اسی عہد کو یاد دلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہارے پاس میرے رسولوں کو بھیجوں گا، میری کتابیں نازل کروں گا، اور میرے رسول دنیا میں آنے کے بعد تمہیں یہ عہد و پیمان یاد دلائیں گے، اور جو کتاب نازل کروں گا اس کتاب کے ذریعے سے تمہارے سامنے ساری باتیں پیش کی جائے گی۔ تو انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے، دنیا میں آنے کے بعد انہوں نے اپنا کام مکمل کیا، اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ختم کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کن کا سلسلہ شروع ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے مشن کو جاری رکھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے علماء کرام کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا۔ علماء کرام انبیاء علیہ السلام کے طرز پر چلتے ہوئے اللہ رب العالمین کے دین کی نشر و اشاعت، اس کی ترویج کے لیے، قوم تک بات کو پہنچانے کے لیے، بھولی بھٹکی امت کو صحیح راستہ دکھلانے کے لیے، کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے پر آمادہ کرنے کے لیے علماء کرام رات و دن جستجو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ان اعمال کو قبول فرمائے، آمین۔ محترم سامعین، ہم امت محمدیہ کہلاتے ہیں۔ امت محمدیہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی۔ اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ پر ایک بڑی ذمہ داری عائد کی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو۔ اس امت سے مراد سارے مفسرین لکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، ہم اور آپ اس سے مراد ہیں۔ تم بہترین امت ہو، اور لفظ خیر اس میں تفضیل کے ساتھ یعنی اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا ہے، کہا تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امہ۔ تم اپنی ذات کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ ہم پیدا ہوئے ہیں، ہم اپنی ذات کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ کہتا نہیں، میں نے امت محمدیہ کو اپنی ذات کے لیے پیدا نہیں کیا بلکہ لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، وہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ایمان سے پہلے دو باتیں پیش کی۔ وہ کون سی بات پیش کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے۔ گویا معلوم ہوا کہ مومن کا ایک بڑا اور بہت بڑی ذمہ داری یہ ہے اور بہت بڑا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے بھلائی کا حکم دے اور لوگوں کو برائی سے روکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم لوگوں کے سامنے یہ کام نہ کریں تو کیا ہم امت محمدیہ میں ہمارا شمار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ امت محمدیہ میں شمار تو ہوگا،
لیکن ہماری کوتاہی کی بنیاد پر کہیں ایسا نہ ہو کہ پچھلے نبیوں کو ماننے والے، پچھلے نبیوں کے جو امتی تھے، انہوں نے اپنے نبیوں کے مشن کو بھلا کر کے وہ اپنے راستے سے بھٹک گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی بھٹک جائیں۔ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا امت محمدیہ کی ایک بڑا وصف یہ ہے، ان لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ تو کون لوگ ہیں جو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے؟ کیا یہ کام صرف علماء کرام کریں، صرف حفاظ کرام کریں، یا پھر ہر کسی پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ یہ بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارے علماء کرام، اللہ انہیں جزائے خیر دے، رات و دن اس پر محنت کرتے ہیں کہ کون دعوتی کام کو انجام دے، کون نہ دے، کن کے پاس صلاحیت ہو، وہ کس طرح کی صلاحیت ہو۔ اس پر الحمدللہ ہمارے ہندوستان کے بھی اکابر علماء کرام اس پر کام کر رہے ہیں اور بہت زور و شور کے ساتھ الحمدللہ محنت بھی کر رہے ہیں۔ اور ابھی حال میں ایک کتاب دکتور فاروق عبداللہ نارائن پوری صاحب، ان کی چھپ کے بھی آئی ہوئی ہے الحمدللہ۔ علماء کرام نے لکھا امت محمدیہ کے تمام افراد پر بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا بعض علماء کہتے ہیں واجب ہے، اور بعض علماء نے کہا یہ فرض کفایہ، یعنی بعض لوگ اگر اس کام کو کر لیں تو سب کی طرف سے کفایت ہو جائے گی۔ اس آیت کی بنیاد پر وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو جو لوگوں کو بھلائی کی طرف دعوت دے اور بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکتے رہیں۔ اس آیت کی بنیاد پر بعض علماء کرام نے کہا کہ فرض کفایہ کچھ لوگ کر لیں تو سب کی طرف سے کفایت ہو جائے گا۔ اب ایک چیز اور پیدا ہوتی ہے کہ آج کل برادر قسم کے لوگ، برادر کہتے کہ اس کو سمجھنا ضروری ہے، بہت سارے لوگ غلط فہمی کے شکار ہے کہ برادر کہتے کس کو ہے۔ برادر ایک تو یہ ہے کہ ایک عام اصطلاح ہے کہ برادر بھائی کو کہا جاتا ہے، لیکن دعوتی میدان کے اندر کسی استاد سے سیکھے بغیر وہ داعی بن گیا ہو، کسی استاذ کے پاس وہ بیٹھا نہیں ہے، اس نے تعلیم نہیں لی ہے، اور بغیر استاذ کے دو چار کتاب پڑھ لیں، یوٹیوب سے دو چار بیانات سن لیں، گوگل پہ سرچ کر لیں، چیٹ جی پی ٹی کے ذریعے سرچ مار کر کے، میں ابھی کی بات بتاؤں، اللہ کی قسم کھا کے بول رہا ہوں، میں نے ابھی یہاں بیٹھ کے سرچ کر رہا تھا ایک آیت جسے چیٹ جی پی ٹی نے حدیث بتایا اور حوالہ ترمذی کا دے رہی ہے۔ یہ چیٹ جی پی ٹی ابھی کی بات ہے، جج کی بات ہے، جو چیٹ جی پی ٹی کو علامہ سمجھنے والے، اپنا استاذ ماننے والے، اور کہتے ہیں چیٹ جی پی ٹی سے ہم نے سیکھا، ابھی جج کی بات ہے، ایک آیت کو اس نے حدیث بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور ترمذی کا حوالہ بھی پیش کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے اس طرح سے علم حاصل کیا اور غلط ترجمہ کر غلط معانی پیش کر کے، غلط بیانات کے ذریعے غلط تفسیر پیش کر کے عوام کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیا، اور ان مسائل پر علماء خاموش ہے، بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے علماء کرام، جید علماء کرام جن مسائل پر خاموش ہے، ان کی خاموشی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان مسائل پر گفتگو کرنے سے امت کا بھلا نہیں ہوگا بلکہ اختلاف کا دروازہ کھل جائے گا۔ ان مسائل پر گفتگو کر کے، بات کر کے، ان مسائل کو خریج کر کے امت کو بتاتے، دیکھو علماء نہیں بتاتے، ہم بتاتے۔ یہ لوگ جن کے پاس حقیقی معنوں میں علم نہیں ہوتا ہے، سوائے اختلاف پھیلانے کے، انتشار پھیلانے کے، عوام کو گمراہ کرنے کے، اور سب سے بڑا ظلم تو تب ہوتا ہے جب علماء ان کو سمجھاتے ہیں، روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، تو کہتے ہیں ان کو بڑا حسد ہے، ہم سے حسد کرتے ہیں، ہم سے جلن کرتے ہیں، ہمارے پاس عوام آتی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کئی سوالات کے جواب میں کہتے ہیں میں نہیں جانتا ہوں، لا ادری کا وہ کہتے ہیں۔ تو سوال کرنے والے نے کہا لوگ کہیں گے کہ امام مالک نہیں بتا پائے، کہا کہہ دینا ہاں نہیں بتا پائے۔ تو اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے محدث مدینہ جسے کہا جاتا ہے، امام مالک رحمہ اللہ
مسائل کے اندر کہتا ہے مجھے نہیں معلوم، اور آج کے بیچارے چند کتاب پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو وہ داعی کہنے والے وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم ہی سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ اور ایک بات، یوٹیوب پر آنے والے سارے کے سارے علماء نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ان کو آپ دیکھیں ان کی حیثیت کیا ہے، علماء کرام سے معلوم کریں کیا یہ انسان سننے کے قابل ہے، کیا اس انسان کو سنا جائے، اس انسان سے علم حاصل کیا جائے، کیا اس انسان کی بات کو سن کر کے عمل کیا جائے۔ آج دیکھیے بہت سارے ہمارے نوجوان یوٹیوب پر سرچ مار کر اسکرول کرتے کرتے بہت ساری باتیں سن لیتے ہیں، اور اس کے بعد علماء کے پاس آئے کہتے ہیں ہم نے تو یہ سنا، تو یہیں سے گمراہی کا راستہ بھی کھل جاتا ہے۔ تو ایسے انسان جنہوں نے کسی جید عالم کے پاس بیٹھ کر علم حاصل نہیں کیا ہے، تو ایسے لوگوں کو چاہیے سب سے پہلے علم حاصل کریں۔ علم کو پھیلانے کے لیے، نشر و اشاعت کے لیے جو مراتب پیش کیے گئے ہیں، ان مراتب میں علماء کرام نے 5 مرتبہ پیش کیا ہے۔ پہلا مرتبہ، سب سے پہلے وہ مجلس میں آ کر، جیسے آپ تمام احباب بیٹھے ہوئے ہیں، آ کر خاموشی سے بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد جو باتیں پیش کی جا رہی ہے اسے سنیں۔ سننے کے بعد ان چیزوں کو یاد کرے، یاد کرنے کے بعد ان چیزوں پر پہلے بذات خود عمل کرے، اور اس کے بعد 5 مرتبہ بتایا گیا کہ اس بات کو وہ لوگوں میں پھیلائے۔ لیکن بردر لوگوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے، ان کو کسی عالم کے پاس نہ بیٹھنا ہے، نہ سننا ہے، نہ سیکھنا ہے۔ ہم نے یوٹیوب پر دیکھ لیا، یوٹیوب پر سن لیا، ہم اپنے من سے جو چاہے کرتے رہیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز، اللہ رب العالمین کے دین کو پھیلانے کے لیے، اوامر کے کام کو انجام دینے کے لیے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے، سب سے پہلی چیز ہمارے پاس علم ہونا چاہیے، تعلیم ہونی چاہیے۔ بغیر تعلیم کے اگر ہم اس کام کو انجام دینا شروع کر دیتے ہیں تو گمراہی کے راستے وہیں سے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو مومنوں سے یہ گزارش ہے کہ اللہ رب العالمین کے دین کو سیکھیں اور سمجھے، اور یہ 15 دن پروگرام جو رکھا جاتا ہے یہ بھی بڑا فائدے کا معاملہ ہے، اور اس کے اندر شرکت کر کے علماء کرام کے بیانات سے، ان کی گفتگو سے، اور وہ قرآن و حدیث کے مطابق جو باتیں پیش کرتے ہیں وہ بھی علم کے ذخیرے کو جمع کرنے کا ذریعہ ہے۔ آپ اس سے پہلے امام مالک رحمہ اللہ کے دور میں چلے جائیے، اور اس دور کے جتنے بھی ادوار پائے جاتے ہیں ان دور میں چلے جائیے، اس طرح کے حلقات لگا کرتے تھے، علماء کرام سے باقاعدگی کے ساتھ علم حاصل کیا جاتا تھا۔ اور جو ہمارے پرانے بزرگان جو ہے، انہوں نے مولانا عبدالعزیز صابری رحمہ اللہ کا دور بھی دیکھا ہے کہ ان کے بھی وہ حلقات لگتے تھے، لوگ آ کے بیٹھتے تھے، اور ان کے پاس بیٹھنے کے بعد ان سے کچھ سیکھتے تھے۔ تو یہ سب طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے اس فریضے کو انجام دینے کے لیے اس کے پاس علم ہونا چاہیے، اتنے مقدار میں علم ہو کہ وہ صحیح معنوں میں اس بات کو پیش کر سکے، اور صحیح غلط کے درمیان وہ فرق کر سکے۔ اگر انسان صحیح غلط میں فرق نہ کر پائے تو حقیقی معنوں میں وہ گمراہی کے راستے پر جانے میں اسے ٹائم نہیں لگتا ہے۔ اور بہت ساری مثالیں ایسی ہیں کہ لوگ دین کا کام کر رہے تھے، اچھا خاصا اس کام کو انجام دیتے رہتے، علم کی کوتاہی اور کمی کی بنیاد پر کچھ وقت صحیح راستے پر چلے، اس کا ایسے گمراہ ہوتے گئے کہ آج ان کا کوئی عطا پتہ اور ٹھکانہ نہیں ہے۔ تو اس فریضے کو انجام دینے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، اگرچہ تمہارے پاس ایک آیت کا علم ہی کیوں نہ ہو، لوگوں میں پہنچا دو۔ اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے علماء نے لکھا کہ ہمارے پاس جس چیز کا علم ہو اسی چیز کی ہم دعوت دیں، اسی چیز کو لوگوں کو بتائیں۔ ایسا نہیں کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور ہم لوگوں کو بتانا شروع کر دیں۔ غلط سلط جو بھی ہو، آج معاشرے میں ایک چیز اور چلی ہے، خاندانی روایات، پرانی باتیں سن کر کے جو ذہن کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، خاص طور پر عورتوں کے اندر
آپ دیکھیں گے عورتوں کی گفتگو کے درمیان دیکھیں گے ایسی ایسی پرانی باتیں لا لا کر کے شریعت ایسے پیش کرتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ وہی صحیح شریعت پیش کر رہی ہو، اور کہا جائے غلط ہے، کہتے نہیں ہم نے تو پہلے سنا تھا، ہم نے اس زمانے میں سنا تھا جب بڑے بڑے علماء کرام تھے۔ وہ ساری باتیں ایسے بکواسات ہوتی ہے۔ تو صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو شریعت کا علم حاصل کریں، اور جو چیز جانکاری کے اندر ہو انہی باتوں کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، ورنہ خاموشی یہ ہمارے دین کا اصل حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو بھی شخص کسی منکر کام کو دیکھے، منکر یعنی وہ کام جسے گناہ کہا گیا ہو، وہ کام جو غلط ہو، شریعت کی نظر میں اس کام کو گناہ کہا گیا ہو، ایسے کام کرتے ہوئے جب کسی کو دیکھیں تو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اسے بدلنے کی کوشش کریں۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے روکنے کی بدلنے کی طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے بدلنے کی کوشش کریں۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ، اگر ہاتھ سے زبان سے بھی بدلنے کی طاقت نہیں ہے تو چاہیے کہ کم سے کم اپنے دل کے اندر اسے برا جانے، یہ ایمان کا سب سے کم ترین درجہ ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر بیان کیا گیا کہ اگر اس نے دل کے اندر اسے برا نہیں جانا تو گویا کہ اس کا ایمان اس سے خارج ہو چکا ہے، نکل چکا، بالکل وہ اس کا ایمان اس سے نکل چکا ہے۔ تو اس حدیث کی مختصر وضاحت آپ کے سامنے پیش کروں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہو وہ ہاتھ سے روکے۔ تو ہاتھ سے روکنے کی طاقت کیا مطلب؟ حاکم وقت جس کے پاس سربراہی ہے وہ اپنے ہاتھ سے روک سکتا ہے، پولیس اپنے ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتا ہے، وہ اپنے ہاتھ سے روکے۔ ایک استاذ اپنے طالب علم کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتا ہے تو اپنے ہاتھ سے روکے۔ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، جیسے ہندوستانی حالات کے مطابق اس کے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں، تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے دوسرے نمبر کی۔ ایک باپ ہے، وہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی مکمل طاقت رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کا حکم دو، اور واضربوهم 10 سنین، جب 10 سال کا ہو جائے تو اس سے مار کر نماز پڑھائے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ باپ کے پاس وہ طاقت ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے روک سکتا ہے۔ تو باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ اپنے بیٹے پر ذمہ دار ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، سب سے اپنی ذمہ داری کے بارے پوچھا جائے گا۔ اسی حدیث کے الفاظ میں والرجل راع فی بیتہ، کہ آدمی اپنے گھر میں ذمہ دار ہے، وہ اپنے گھر کے اندر اللہ نے اس کو ذمہ دار بنایا ہے، وہ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتا ہے، وہ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ جو برائی اس کے اندر پائی جاتی ہے اس برائی کو اس کے اندر سے دور کرنے کی باپ کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور ایک ماں والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، کہ ایک عورت اپنے شوہر کے گھر میں ذمہ دار ہے، اس کے بچوں کی ذمہ دار ہے، وہ اپنے بچوں کی شوہر کی غیر موجودگی میں ذمہ دار بنتی ہے۔ اگر اس نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی تو روز قیامت اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ ایک روایت مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت معقل بن یسار روایت کرتے ہیں ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ یموت یوم یموت وهو غاش لرعیتہ حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ جسے اللہ رب العالمین ذمہ دار بنا دے، وہ اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کرتے ہوئے مر جاتا ہے، یعنی اپنے رعیہ کے ساتھ دھوکہ کر کے مر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو پیش کرنے کے بعد اس حدیث کو پیش کیا والرجل راع فی بیتہ والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، کہ اللہ رب العالمین نے ایک مرد کو
اپنے گھر کے اندر اپنے اولاد کا ذمہ دار بنایا ہے. ایک عورت کو اس کے شوہر کی اولاد کا اس کے شوہر کی غیر موجودگی میں ذمہ دار بنایا ہوا ہے. اگر اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کرتے ہیں تو ان کا وہی معاملہ ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ نے جنت کو ان پر حرام کر دیا ہے. تو میرے ایمان والے بھائیوں، اللہ نے ہمیں ہاتھ سے روکنے کی طاقت دی ہے، ہم ہاتھ سے روکے. اور دوسرا اسٹیپ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو اپنی زبان سے بدلنے کی کوشش کریں. یعنی اللہ رب العالمین نے جن کو صلاحیت دی ہے، علم دیا ہے، اپنے زبان کے ذریعے سے قوم میں پائی جانے والی برائی، معاشرے میں پائی جانے والی برائی اور جو بھی کمیاں کوتاہیاں پائی جاتی ہیں اسے بدلنے کی کوشش کریں. اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے، علم بھی نہیں ہے، صلاحیت بھی نہیں، کچھ نہیں ہے، تو کم از کم اس برائی کو دل کے اندر برا جانے یہ برائی ہے، یہ برائی ہو رہی ہے. اگر یہ بھی دل کے اندر نہ ہو تو اس کا ایمان اس سے نکل جاتا ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو چند نصیحت فرمائی. سورہ لقمان میں اللہ رب العالمین نے ان نصیحت کو بالترتیب نازل فرمایا. انہی میں سے ایک نصیحت، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر. اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے لگتے جگر، نماز قائم کہتا رہنا. دوسری نصیحت اس کے بعد کی، وَأَمُرُ بِالْمَعْرُوفِ، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے رہنا، وَنَهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور لوگوں کو برے کاموں سے روکتے رہنا. ایک باپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرے کہ تم دنیا کے اندر لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا. اور اسی آیت کے بعد بہت بہترین پیغام دیا گیا ہے، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اور جو بھی کچھ تکلیف تمہیں پہنچے اس پر صبر کرتے رہنا. جب تم لوگوں کے پاس اس کام کو انجام دینے کی کوشش کرو گے، یعنی لوگوں کو بھلائی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، دنیا بھر کے طعنے بھی سننے پڑیں گے، دنیا بھر کی پریشانیاں بھی اٹھانی پڑے گی، دنیا یہ بھی کہے گی وہ بھی کہے گی، کبھی کبھی ایسا کہ گالیاں بھی سننی پڑ سکتی ہے. لقمان نے اپنے بیٹے کو پہلے نصیحت کر دی. وہی پیغام ہمارے لیے بھی ہے. اگر یہ کام ہم انجام دیتے ہیں، اس کام کو انجام دیتے ہوئے ہمیں بہت ساری پریشانیوں کو ہمیں جھیلنا پڑے گا. مختلف طرح کی پریشانیاں آ سکتی ہے. ہندوستان کے اندر رہتے ہوئے مزید کئی پریشانیاں آتی رہتی ہے. حضرت لقمان نے اس نصیحت کو اپنے بیٹے کو پہلے کر دی. اللہ تعالیٰ نے اسے بطور نصیحت امت محمدیہ کے لیے، قیامت تک آنے والے سارے لوگوں کے لیے اسے بہترین نصیحت بنا دی کہ تم پر جو بھی پریشانی آئے، اللہ رب العالمین کے دین کے نشر و اشاعت کے لیے، دعوتی میدان میں آگے بڑھنے میں، امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دینے میں جو بھی پریشانی آئے، ساری پریشانیوں پر صبر کرتے رہنا. وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اس سے پیغام ملتا ہے کہ پریشانیاں تو آئے گی، مصیبت تو آئے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر میں دعوت کے لیے جاتے ہیں، وہاں کے اوباشوں نے، بدماشوں نے آپ کو لہو لہان کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی پریشانیاں جھیلی ہے اپنی ذات کے لیے نہیں جھیلی بلکہ دین کی دعوت کے لیے جھیلی، اللہ رب العالمین کے پیغام کو بلند کرنے میں جھیلی، اللہ کی طرف بلانے میں جھیلی ہے. ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کو پیش نہیں کیا تھا، آپ کی بڑی عزت تھی، قدر و منزلت تھی، آپ کو بہت اہمیت دی جاتی تھی. یہاں تک کہ کعبۃ اللہ کا پتھر رکھنے کے لیے بھی جس بندے کو منتخب کیا گیا، چنا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اتنے عظیم کام کے لیے. لیکن پریشانیاں کب شروع ہوئی؟ جب کوہ صفا پر چڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا، اللہ رب العالمین کی طرف بلایا، دعوت دین شروع کیا، اسی وقت ان کے چچا ابو لہب نے برے برے الفاظ سے پکارنا شروع کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوتی مشن کو جاری کیا، آگے بڑھایا، تب پریشانیوں کا سامنا کیا. تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ کے دین کے لیے نکلتے ہیں، اوامر کا اور امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہیں،
پریشانیاں بھی آئے گی، اس کا بہترین حل یہ ہے وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، جو بھی تکلیف آئے، مصیبت آئے، پریشانی آئے، ساری تکلیفوں پر صبر کر لینا۔ اس کے بارے میں اللہ نے آگے فرمایا إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہاں اس پریشانی پر صبر کر لینا یہ بڑے بڑے معاملات میں سے ہے، یعنی صبر اتنا آسان معاملہ نہیں ہے، صبر کرنا اتنا آسان معاملہ نہیں ہے۔ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ کو نظر بند بھی ہونا پڑ جائے، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پر ایسے حالات بن جائے کہ آپ کو کئی کئی دنوں تک اپنے گھروں سے باہر بھی رہنا پڑ سکتا ہے، کبھی ایسے بھی حالات بن جائے کہ آپ کے قریبی رشتہ دار وہ بھی آپ سے دور ہو جائے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا پیغام دیا، اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، تو سب سے پہلے آپ کے رشتہ داروں نے آپ کو چھوڑا، سب سے پہلے آپ کے اقارب نے چھوڑا، سب سے پہلے آپ کے گھر والوں نے چھوڑا۔ ابو لہب آپ کے چچا تھے، سب سے پہلے اسی نے چھوڑا، اور وہی ابو لہب جس کی لونڈی صوبیہ جس نے آپ کو دودھ پلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر اس نے بڑے انعامات سے بھی نوازا۔ وہی چچا جب دین کا کام شروع کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی مخالفت اسی ابو لہب نے کی۔ تو میرے ایمان والے بھائیو، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دین کے معاملے کے اندر پریشانی آئے گی، اس پر صبر کر لینا یہ بہت بڑے بڑے معاملات میں سے ایک ہے۔ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے صبر کر لینا، لیکن صبر کر لینا بہت 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 اونچے قسم کا معاملہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، قسم زمانے کی، إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں۔ تاکید کے ساتھ اور قسم کے ساتھ اللہ نے کہا تمام انسان خسارے میں ہیں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد عمل صالح کیا، اور تیسری چیز بتائی وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ یہاں دو باتیں ہیں، حق کی تلقین کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ یہ چار قسم کے لوگ ایسے ہیں جو خسارہ کبھی نہیں اٹھا سکتے، آخرت میں ان کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے بشارتیں ہی بشارتیں ہیں۔ یہ چار قسم کے لوگ، ان میں سے ایک وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی تلقین کرنے والے، کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھے اسے روکنے والے، اسے بتانے والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ مِرْآةٌ، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینے کے مانند ہے۔ جیسے آئینے کے سامنے ہم کھڑے ہوتے ہیں، آئینہ ہمارے چہرے پر لگے ہوئے سارے دبے بتا دیتا ہے، چھپا کر کچھ نہیں ہے، ویسے ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینے کے مانند ہے۔ جب کسی مومن کو کسی مومن بھائی کے بارے میں کچھ پتہ لگ جائے تو چاہیے کہ آئینہ جیسے اس کے سامنے بتاتا ہے ویسے ہمیں سامنے بتانا چاہیے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لوگوں سے سوال کیا غیبت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غیبت وہ ہے کہ جب اس کے اندر وہ برائی پائی جائے اور وہ برائی نہیں پائی گئی، کہا یہ الزام تراشی ہے۔ دو چیزیں ہیں، اگر برائی نہیں پائی گئی تو الزام تراشی ہے، اور برائی پائی گئی تو غیبت ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب اس کے اندر وہ برائی پائی جا رہی اسے پیٹھ کے پیچھے بیان کیا جائے۔ اور آئینہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ آئینہ کبھی پیٹھ کے پیچھے نہیں بتاتا بلکہ سامنے بتاتا ہے۔ تو ایک مومن کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مومن جب اپنے مومن بھائی کے اندر جو کوئی برائی دیکھتا ہے تو اسے فوراً بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ترجمانی مزید فرمائی المؤمن والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن مرد اور مومنہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، مددگار ہیں، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے والے ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، مومن مرد مومنہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مومن مرد اور مومنہ عورتیں دونوں کا تذکرہ فرمایا، کہا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کچھ باتیں بیان کر فرمایا اولئک سیرحمہم اللہ، یہی لوگ ہیں ان قریب اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمت نازل فرمائے گا۔
گویا معلوم ہوا کہ مومن کی بڑی ذمہ داری یہ ہے، مومنہ عورت کی بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتی رہے، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے رہیں اور لوگوں کو برائی سے روکتے رہیں۔ عورت کی ذمہ داری بنتی ہے لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے رہیں اور آپس میں لوگوں کو برائی سے روکتے رہیں۔ یہی کام جب سب انجام دیتے ہیں تو اللہ رب العالمین رحمت کا نزول کرتا ہے، یعنی امر بالمعروف ونہی عن المنکر اللہ کی رحمت کا سبب بنتا ہے، اور اس کام کو چھوڑ دینا اللہ کے لعنت کو دعوت دینا ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ۔ لعنت کی گئی بنی اسرائیل کے کافروں پر، کن کی زبانی؟ علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ کی زبانی لعنت کی گئی۔ کیوں لعنت کی گئی؟ وہ لوگ نافرمانی کرتے اور حد سے بڑھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد کی آیت کے اندر یتناہون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کہ جو وہ لوگ آپس میں برائی کرتے تھے ان برائی سے آپس میں ایک دوسرے کو نہیں روکتے تھے، یعنی لوگوں کو برائی کا حکم نہیں دیتے تھے اور منکرات سے نہیں روکتے تھے۔ کہا اللہ رب العالمین نے دو نبیوں کی زبانی ان پر لعنت بھجوائی، تو دو چیزیں آئی، اس کام کو کرنے پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور اس کام کو چھوڑنے پر اللہ کی طرف سے لعنت برستی ہے، اور جب اللہ کی رحمت برسے تو انسان کے تمام اعمال قبول ہوتے ہیں اور جنت میں دخول کا ذریعہ بنتا ہے، اور جب لعنت برستی ہے تو دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ بہت بڑا فریضہ ہے اور امت محمدیہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اسے انجام دے۔ میں دو تین باتیں پیش کرے بات ختم کروں گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جب یہ کام کرتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ جو بذات خود اس کام کے اندر لگے ہوتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس کام کا فائدہ نظر نہیں آتا ہے تو بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں، سوچتے ہیں کیا فائدہ، کیوں کریں، چھوڑ دیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو یاد کریں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اللہ نے کہا ہم نے نوح کو اپنی قوم میں بھیجا، اور کتنے سال تک؟ الفسرۃ الا 50 عاما، 1000 میں 50 سال کم، 950 سال تک مفسرین لکھتے ہیں کہ 950 سال ان کے نبی بنائے جانے سے لے کر اور ان کے دعوتی مشن کو جاری کرنے سے لے کر مرتے وقت تک کی یہ مدت ہے۔ ان کی پیدائش سے نہیں، نبوت کے بعد، رسالت کے بعد، دعوت دین کے شروع کرنے کے بعد 950 سال تک دعوت دی۔ اللہ اکبر، 950 سال تک دعوت دی۔ اور یہی نبی حضرت نوح، ان کے بارے میں اللہ نے سورہ نوح میں کیا فرمایا؟ ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، میں نے لوگوں کو اعلانیہ بھی دعوت دی، ایسے مجلس لگا کر کے، لوگوں کو بٹھا کر کے، کئی مجلس لگی ہوئی ہے وہاں جا کر بھی میں نے باتیں پیش کی، اور جب ضرورت پڑی تنہائی میں بلا کر کے بھی، اکیلے بٹھا کر کے بھی، دونوں طرح سے دعوت دی۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کہنا ہی تھا تو سب کے سامنے کیوں کہا؟ کچھ چیزیں سب کے سامنے اس لیے کہی جاتی ہے تاکہ اس کو ٹارگیٹ کرنا مقصود نہیں ہوتا ہے، بلکہ اگر وہ برائی دوسروں کے اندر پائی جاتی ہے تو اس کی اصلاح ہو جائے۔ اور کبھی کبھی اگر ایسا لگتا ہے کہ اس کے کرنے سے ایک معاشرے میں مزید تباہی پھیلے گی تو حضرت نوح کا یہ طریقہ اپنایا جائے کہ تنہائی میں بلا کر کے، اکیلے بٹھا کر کے، جب ضرورت پیش آئے، جس طرح ضرورت پیش آئے، ان کے سامنے بات پیش کی جائے، بات رکھی جائے۔ اور بہت سارے لوگ یہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری بات نہیں سنی جا رہی ہے، ہم چھوڑ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت بہت سارے نبی آئیں گے، ان میں کچھ نبی ایسے ہوں گے جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا، اکیلے تنہا وہ ہوں گے،
کچھ نبی جن کے ساتھ 1-2 لوگ ہوں گے، کچھ نبی ایسے جن کے ساتھ کچھ تعداد ہوگی۔ حضرت عیسیٰ کی تعداد کو دیکھا، ایک بڑی تعداد ملی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کو دیکھا، ایک بڑی تعداد ملی۔ لیکن اس حدیث کے اندر سمجھنے کی بات کیا ہے؟ نبی ہے، ہم تو عام انسان ہیں نا، ہماری بات کوئی مانے یا نہ مانے کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ ہم کون ہیں؟ ہم تو ایک عام انسان ہیں، ہماری بات مان لے تو سبحان اللہ، نہ مانے تو ہمیں کیا اعتراض۔ بڑے بڑے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تنہا آئیں گے، ان کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا۔ یعنی کیا انہوں نے دعوت نہیں دی؟ انہوں نے اللہ کے دین کی دعوت کو لوگوں میں پیش کیا، بھلائی کا حکم دیا، برائی سے روکا، لیکن قوم نے ان کی بات کو نہیں مانا، نہیں تسلیم کیا، نہیں قبول کیا۔ کیا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو لے کر کے اپنے مشن کو چھوڑا؟ کبھی نہیں چھوڑا۔ ہمیں اپنا مشن جاری رکھنا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چچا ابو طالب مرتے وقت ان کے بعد کہتے ہیں، ابو چچا آپ کلمہ پڑھ لیجئے، اسلام قبول کر لیجئے، میں آپ کی سفارش کروں گا۔ ابو طالب نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جسے چاہے ہدایت دے سکتے، ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اس آیت سے کیا معلوم ہوا؟ اس واقعے سے کیا معلوم ہوا؟ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم منوائے، ہمارا کام ہے بتانا، پہنچانا۔ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں، نصیحت کیجئے، آپ کسی پر ذمہ دار اور نگہبان نہیں ہے۔ آپ کو یہ ذمہ داری نہیں دی گئی ہے کہ آپ لوگوں کو زبردستی پکڑ کر کے اسلام قبول کرواؤ، نہیں۔ آپ کی ذمہ داری جو ہے فذکر انما انت مذکر، آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں، تو ہماری اور آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، ہم صرف نصیحت کرنے والے ہیں اور ہمیں ان تک بات کو پہنچانا یہ ضروری ہے۔ اگر ہم نے یہ کام بھی نہیں کیا تو امام نووی رحمہ اللہ نے ایک حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ جب ہم کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور برائی کرنے سے نہیں روکتے تو ہم بھی گنہگار ہوتے ہیں۔ جب کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور ہم کسی کو برائی کرنے سے نہیں روکتے ہیں تو ہم بھی گنہگار ہوتے ہیں۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ ہماری ذمہ داری ہے صرف پہنچانا، قبول کرنا، جسے ہم بتا رہے ہیں وہ اس کی ذمہ داری ہے، اور اللہ رب العالمین نے اگر اس کو ہدایت دے دی، توفیق دی، تو انشاءاللہ وہ قبول کرے گا۔ ورنہ ہمیں اس میں نہ چھوٹا دل کرنے کی ضرورت ہے، نہ سوچنے کی ضرورت ہے ہم نے بات پہنچائی، ہماری بات کیوں نہیں مانی گئی، ہماری بات کیوں نہیں سنی گئی، کوئی نہیں سنتا ہے، کوئی نہیں مانتا ہے، کوئی نہیں قبول کرتا ہے۔ ہمیں اس سے کبھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا کام پہنچانا ہے۔ اور دوسرے طرح کے لوگ یہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں کبھی بھی دعوتی کام سے فائدہ نظر ہی نہیں آیا۔ کہ ہم اور آپ کون ہوتے ہیں بات کہنے والے؟ کہتے ہیں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، یہ کیوں کیا جائے؟ ہم کون ہوتے ہیں بات کرنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں بات کہنے والے؟ جس مشن کو انبیاء علیہ السلام نے جاری رکھا، جس مشن کو انبیاء نے چلایا، کسی نے مانا یا نہیں مانا، فائدہ ہوا یا نہیں ہوا، کوئی بات مانا مان کر آیا نہیں آیا، کیا انبیاء علیہ السلام نے کام چھوڑا؟ یہ سوال وہ لوگ اٹھاتے ہیں جن کے پاس کیا شاید اس چیز کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، یا علم نہیں ہے، یا جانکاری نہیں ہے۔ تو اس طرح کے سوالات میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، عموماً ایسی باتیں مختلف جگہ پر جاتے ہیں تو ایسی باتیں سننے ملتی ہے کہ کیا فائدہ تقریر کا، کیا فائدہ پروگرام کا، کیا فائدہ دعوتی کام کا، بلکہ ایسا نہیں ایسا کیا، ایسا نہیں ایسا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو الگ الگ صلاحیت دی ہے، ہر انسان کی ذمہ داری بنتی ہے وہ اپنے دائرے میں کام کرے، لیکن یہ بات پیش کرنا کہ دعوت سے کیا فائدہ ہوا، آج تک اتنے سالوں سے یہ کام ہو رہا ہے، ہم 60 سال کے ہوئے، 70 سال کے ہو گئے، ہمیں کوئی فائدہ نظر نہیں آیا۔ اگر انہیں فائدہ نظر نہیں آیا، انہیں کچھ نہیں دکھ رہا ہے، تو وہ اپنی آنکھ کو اچھے سے کھولے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کا دین ہے اس پر معاملے کو چھوڑے۔
اللہ تعالیٰ سے لوگوں کے لیے ہدایت کی دعا کریں، توفیق کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے جب چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ کبھی کبھی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ مرتے وقت اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے اور وہ دین پر آ جاتے ہیں، دین کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہم اور آپ ہمارے اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے، ہم صرف بات کو پہنچائے، ہم لوگوں کو ٹارگیٹ نہ کریں، ہم لوگوں کے خلاف باتیں نہ بنائے، اور لوگ اگر نہیں مانتے ہیں ہم ان کی معاشرے میں برائی کرنے کے ہمیں کوئی حق نہیں حاصل ہوتا ہے، بلکہ ہماری ذمہ داری اتنی بنتی ہے ہم جسے برائی کرتے ہوئے دیکھیں اسے برائی سے روکے۔ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے ہم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے رہیں اور لوگوں کے سامنے اچھی اچھی باتیں پیش کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب کے اندر اگر ہمارے ذریعے ہدایت لکھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ضرور ہدایت دے گا۔ اور ایک حدیث پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے خیبر کے موقع پر کہا کہ علی جب تم خیبر کے میدان میں جانا سب سے پہلے انہیں دین اسلام کی دعوت دینا، دین اسلام کی دعوت دینا۔ اگر وہ دین اسلام کی دعوت قبول کر لے تو تمہارے لیے کتنا بڑا ثواب ہوگا آپ جانتے ہیں؟ کہاں ایک سرخ اونٹ سے بھی بہتر۔ عرب کے اندر جو لوگ رہ چکے ہیں جاتے رہتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ سرخ اونٹ ابھی کیا معاملہ اللہ جانے، لیکن اس زمانے کے اندر سرخ اونٹ کا بڑا چلن تھا، بڑا رواج تھا اور بڑا قیمتی اونٹ مانا جاتا تھا۔ کہاں تمہارے ہاتھ نیچے کہ انسان بھی اگر اسلام قبول کر لے، دعوت کو مان لے، اسلام پر آ جائے تو ایک سرخ اونٹ سے بہتر ہے۔ تو ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے ہم اس مشن کو جاری رکھیں، کام کرتے رہیں، اور ہر انسان کو چاہیے کہ ہم کسی کے اندر جو بھی کچھ برائی دیکھیں تو ہم اس انسان کو اپنی صلاحیت کے مطابق، اپنے ثواب دید کے مطابق، اگر نہیں معلوم ہے تو ہم الحمدللہ اس گاؤں کے اندر بہت سارے علماء کرام موجود ہیں، ان کے پاس جا کر کے آپ سمجھے، سیکھے، پوچھے کیا یہ بات میں نے دیکھی ایسی، اگر میں اس سے ایسا کہوں تو کیا صحیح ہوگا؟ اگر آپ کی بات غلط ہوگی وہ آپ کو صحیح رہنمائی کریں گے۔ اور ایک بات بتا دوں، یہ بات آخری بات بے ختم کرتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے نوجوان علماء کرام موجود ہونے کے باوجود یوٹیوب سے علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علماء کرام موجود ہے، جید علماء کرام موجود ہے، آپ ان کے پاس جائیے، ان کے پاس بیٹھیے، ان کے پاس وقت دیجئے، ان کے پاس بیٹھنے کے بعد علم حاصل کرنے کی کوشش کیجئے۔ نماز کے بعد 5 وقت نماز میں مل جائے آپ ان کے پاس وقت لیجئے، اگر کچھ ان کا ارجنٹ کام ہے تو بعد کا وقت لیجئے، ان سے علم حاصل کیجئے۔ یوٹیوب ایک ذریعہ ہے، علم حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں بلکہ سننے سمجھنے کا ذریعہ ہے۔ علم حاصل کرنے کا ذریعہ معاشرے میں علماء کرام ہے، اگر علماء کرام نہ ہو تو ایک بڑا ذریعہ یوٹیوب بھی مانا جا سکتا ہے، لیکن جہاں علماء کرام موجود ہو تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے ہم علماء کرام کے پاس بیٹھ کر کے ان سے سیکھیں، ان سے سمجھیں، وہ باتیں آپ کو سکھائیں گے جو صحیح معنوں میں آپ سیکھنا چاہتے ہیں، اور یوٹیوب پر آپ کو وہ چیزیں ملے گی جو آپ کے نہ مفاد کی ہوگی نہ مقصد کی ہوگی، بلکہ آپ کو وہ ساری باتیں ملے گی جو آپ کے ذہن کے مطابق کبھی کبھی نہ ہو، کبھی ایسا ہو کہ بہت اوپر کی بات ہے، کبھی ایسا ہو کہ آپ جو جاننا چاہتے ہیں ویسی بات بھی نہ ہو، تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے۔ تو آپ سے آخری گزارش یہی ہے کہ علماء کرام سے آپ اس چیز کو سیکھیں، اور سیکھنے کے بعد معاشرے میں پھیلتی برائی کو ہمیں روکنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ سب کی زبان سے یہ تو لفظ نکلتا ہے ہمارا معاشرہ بگڑ چکا ہے، ہمارے حالات بگڑ چکے ہیں، یہ برائی وہ برائی، یہ گناہ وہ گناہ، لیکن کیا ہمارے اندر وہ صلاحیت پیدا کرنے کی ضرورت پیدا نہیں ہوتی ہے کہ ہم اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں تاکہ دین کو سیکھے، اور دین کو سیکھ کر ہر انسان اس برائی سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو دین سلیم کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ذمہ داری امت محمدیہ کی بڑی ذمہ داری ہے اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح بات کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں شریعت کے دائرے کے اندر لوگوں کے اندر پھیلانا ہے ان باتوں کو پھیلانے کی ہمارے اندر ہمت عطا فرمائے، طاقت عطا فرمائے، قوت عطا فرمائے، جستجو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔